اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد تبدل میم امل اولا یا ان ساکنتن کا قولہی الی آخرہ۔ جامعۃ الفاطمہ دہلی سے تعلق رکھنے والی میری عزیز بہنوں، خواہران اور دیگر تمام برادران و خواہران جہاں تک بھی میری بات پہنچے، ہماری گفتگو مبادئ العربیہ کے دروس میں چل رہی تھی۔ گزشتہ ترم میں درس کا آغاز ہوا اور اب ہم اس سلسلہ تدریسی کے 50ویں مرحلے میں وارد ہو رہے ہیں۔ آج یہ 50واں درس ہے جو آپ کے لیے ارسال کیا جا رہا ہے، اور مبادئ رفتہ رفتہ اپنے آخری مرحلے سے نزدیک ہو رہی ہے، اور ہماری گفتگو حروف شرط، تفصیل و مصدر کے سلسلے میں چل رہی تھی۔ میں نے گزشتہ درس میں اما کا تذکرہ کیا۔ اما تفصیل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کچھ باتیں انہوں نے تکرار اما کے سلسلے میں بیان کی، اور کچھ چیزیں یہ کہ فاصلہ ہو سکتا ہے یفصل بین اما والفا، اما اور فا تفصیلیہ کے درمیان، یہ باتیں بیان کی گئیں۔ 6 چیزیں تھیں جس سے فاصلہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد آج کا درس جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، فائدہ نمبر 3 سے، مسئلہ نمبر 327 کے فائدہ نمبر 3 سے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قد تبدل میم و اما کا جو میم ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے نا، الاولا پہلا والا، ام پہلا والا جو میم ہے وہ یائے ساکنہ سے تبدیل ہو جاتا ہے تو ایما ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کا قولہی، جیسے قائل کا قول، شاعر کا قول، رأیت رجلا ایما اذا الشمس عارضت فیضحى و ایما بالعشی فیحذر، ٹھیک ہے، فیخسر، سرد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا، یہ شعر ہے، ترجمہ کر دیتا ہوں تھوڑا سا بغیر شرح اور بغیر تفصیل کے۔ میں نے دیکھا ایک مرد کو، وہ مرد فقیر مراد ہے، کہ جب سورج ظاہر ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، تو وہ گرم ہو جاتا ہے، یعنی سورج کی گرمی سے اسے گرمی ملتی ہے، اس کے پاس گرمی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے سورج کے۔ وَأَيْمَ بِالْعَشِيِّ فَيَخْسَرُ، اور جب شام ہوتی ہے تو ٹھنڈک اسے نصیب ہوتی ہے، یعنی بے سہارا ہے، نہ گرمی سے بچنے کا ذریعہ اس کے پاس ہے، نہ ٹھنڈک سے بچنے کا ذریعہ اس کے پاس ہے، بے سہارا، بے سر و سامان ہے، بے سایہ ہے، یہ فقیر مراد ہے۔ تو ایما، ٹھیک ہے، یہ ایما جو ہے وہ اصل میں اما ہے، پہلا والا میم جو ہے وہ بدل گیا یہ سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 328 میں، اما بمنزلت او، اما ہو گیا فتح حمزہ کے ساتھ، اب اما کسرہ حمزہ کے ساتھ۔ اما بمنزلت او، اما جو ہے بمنزلہ او ہے، فی جمیع احکامہا، اپنے تمام احکام میں۔ او کے بارے میں جو باتیں بیان کی جا چکی ہیں، آپ گزشتہ دروس میں پڑھ سکتے ہیں، او کا تذکرہ ہوا ہے حروف عطف وغیرہ میں بھی۔ تو او کے بارے میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری چیزیں لاگو ہوتی ہیں، وہ سارے احکام آتے ہیں، کس کے لیے؟ اما کے لیے بھی۔ فتکون للتفصیل، بس یہ او کی طریقے سے اما تفصیل کے لیے ہوتا نہیں۔ آپ نے پڑھا جا زید او امر مثلاً، یا اس طریقے سے اور بھی مثالیں آئی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں وہ او جو ہے تفصیل کے لیے آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اما بھی تفصیل کے لیے آتا ہے، یا کا معنی نکلتا تھا، زید آیا یا امر آیا۔ اما تفصیل کے لیے ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب وہ یہ بندہ جو ہے وہ چاہے شکر گزار ہو جائے، چاہے کفران نعمت کرے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اما تفصیل کے لیے آیا ہے۔ وللشک،
اور او کے طریقے سے یہ شک کے لیے بھی آتا ہے، کبھی تفصیل کے لیے آتا ہے اور کبھی شک کے لیے آتا ہے۔ البتہ او کی جو میں نے مثال دی دقیق مثال نہیں تھی، لیکن اما کی جو مثال صاحب کتاب نے بھی دی ہے وہ دقیقاً تفصیل کو سمجھا رہا ہے پہلی والی مثال میں اور شک کو دوسری والی مثال میں۔ رأیت زیدن او امرن، مثلا میں نے زید کو دیکھا یا عمرو کو دیکھا۔ اما کو دیکھیے شک کے معنی میں اس طریقے سے استعمال ہوا ہے اما۔ زارہ اما زید و اما امرن، اس سے ملاقات کی، اس کی زیارت کی، اس کو دیکھا، اس سے ملا، یا زید یا عمر۔ ملاقات کے بارے میں تو پتہ ہے کہ کوئی ایک ملا، لیکن شک جو ہے وہ اس میں ہے کہ زید نے ملاقات کی یا عمر نے ملاقات کی۔ تو جب شک ہوتا ہے تو اما استعمال کرتے ہیں، دو میں سے کسی کی ملاقات کی شک ہے کہ اس نے یا اس نے، تو کہتے ہیں زارہ اما زید و اما عمر۔ ٹھیک۔ وللتخیر، اور جیسے او میں او کے ذریعے سے کہتے تھے یا یہ کر لو یا وہ کر لو، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ اما کے ذریعے سے بھی تخیر کا استعمال ہوتا ہے، تخیر کا معنی پیش کیا جاتا ہے، یعنی تخیر کے معنی میں اما کا استعمال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں تعلم اما الصرف اما النحو، پڑھو یا صرف کو یا نحو کو۔ یہ جو تخیر ہے نا، اس سے مشابہ ایک چیز ہے اباحہ۔ تخیر میں جمع جائز نہیں ہے اور اباحہ میں جمع جائز ہے۔ یہ جو تخیر یہاں استعمال کی ہے، یہ جو تخیر استعمال کی انہوں نے، وہ تقریباً مثال میں وہ اباحہ کا معنی دے رہی ہے، یا نحو پڑھو یا صرف پڑھو، تو بہرحال تمہیں اختیار ہے، لیکن یہاں پر جمع کیا جا سکتا ہے۔ نحو اور صرف دونوں معنی کے لحاظ سے مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جمعے کے دن ہم لوگ تخیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بہت رائج ہے، اما صلاۃ الجمعہ اما صلاۃ الظہر، یا یہ نماز جمعہ پڑھنا ہے یا نماز ظہر، دو میں سے ایک ہی واجب کی نیت سے پڑھنا ہے۔ تخیر وہاں پر ہے، دونوں جمعہ اور ظہر دونوں واجب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، تو تخیر میں جمع جائز نہیں ہے اور اباحہ میں جائز ہے۔ تو یہ مثال جو ہے وہ اباحہ والی لگتی ہے، لیکن انہوں نے تخیر کی مثال کے طور پہ پیش کیا ہے۔ وقس علیہ، اسی طریقے سے آپ مقایسہ کیجئے، موازنہ کیجئے او اور اما کے موارد کو ایک دوسرے اوپر۔ او کے بارے میں جو تفصیلات پیش کی گئی تھیں وہ ساری تفصیلات یہاں اما کے لیے بھی آئیں گی۔ فائدہ، اذا کہتے ہیں فائدے میں کہ اذا، یہاں صرف ایک ہی فائدہ ہے لہذا نمبر نہیں ڈالا ہے۔ اذا ذکرت اما متاخرتاً تتکررت، جب اما کو ذکر کیا جاتا ہے متاخر بعد میں، تو تکررت، ابھی مثال سے اور واضح ہوگی، گھبرائیے نہیں، تکررت تو اس ما کی تکرار ہوتی ہے، یعنی اگر بعد میں اما آیا ہے، اما کی تکرار ہوتی ہے، بعد میں اما آیا ہے تو پھر پہلے والا اما بھی رہے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَتْ سَابِقَةً، لیکن اگر اما پہلے آیا ہے تو جاز ان يعوض عنها فی اللاحق بِأَوْ وَبِإِلَّا، تو جائز ہے بعد والے اما کی جگہ پر او یا الا کو رکھا جائے، يعوض عوض میں لایا جائے۔ مثال دیکھیے گا تو بات واضح ہوگی۔ اما نحو اما تدفع ما علیک او تسجنا، او تسجنا، ٹھیک ہے۔ اما تدفع علیک او تسجنا،
یا وہ چیز دو کہ جو تمہارے اوپر ہے، یعنی جس کے مقروض ہو، یا تمہیں جیل میں ڈالا جائے گا۔ وَيَجُوزُ إِمَّةُ الزَّنَا، اور یہ بھی جائز ہے کہ اما تدفع ما علیک وَإِمَّةُ الزَّنَا، اور بھی لانا صحیح ہے تو الزنا بھی۔ اب مثال آگے دیکھیے، وَإِمَّا أَن تَتَكَلَّمَ بِالْخَيْرِ وَإِلَّا فَاسْكُتْ، یا تو جو بولو وہ اچھا بولو، خیر بولو، یا چپ رہو۔ بولنا ہو تو صحیح بولو، اچھی بات بولو، ورنہ چپ رہو۔ خاموشی بہتر ہے بے فائدہ اور بےہودہ باتیں کرنے سے۔ میں واپس عبارت پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اذا ذکرت اما متاخرتن، اگر اما متاخر یعنی بعد والا اما آیا ہے تو پہلے والا اما ہی رہے گا، آپ اس کی جگہ پر او یا الا وغیرہ نہیں رکھ سکتے۔ مثلا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آیت کو لے رہا ہوں، یا دوسری مثال لے لیجیے، تعلم او الصرف و اما النحو، دوسری مثال لے، آیت چھوڑیے، انا ہدیناہ السبیل والی آیت چھوڑتا ہوں، قرآن میں مثال کے طور پہ تصرف نہیں کر رہا ہوں، دوسری مثال دیکھتا ہوں۔ تعلم او الصرف و اما النحو، یا تعلم الا الصرف او النحو، ایسے نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر بعد میں اما ہے تو پہلے آپ او نہیں لا سکتے۔ ہاں اگر پہلے اما ہے تو بعد میں او، بعد والے اما کی جگہ او یا الا لا سکتے ہیں، جیسے یہ دونوں مثالیں ہیں۔ پھر عبارت پڑھ رہا ہوں، جب ذکر کیا جائے اما کو بعد میں تو تکرار ہوتا ہے، یعنی پہلے والا بھی اما ہی رہے گا اگر دوسرا والا اما ہے تو، جیسے آپ نے اما النحو والے میں دیکھا، اما النحو ہے تو اما الصرف ہی رہے گا، تعلم اما الصرف و اما النحو۔ وَإِذَا ذُكِرَ سَابِقَةً، اور اگر اما پہلے آ رہا ہے تو جاز ان يعوض عنہا فی اللاحق، تو بعد والے اما کی جگہ پر او یا الا رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلا والا او رہے بعد والا اما ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اما ہو بعد میں او آ جائے یا الا آ جائے۔ اما تدفع ما علیک او تسجنا، یا عطا کرو وہ جو تمہیں دیا گیا ہے، دو، دفع اپنے الگ کرو، عطا کرو، دے دو، ٹھیک ہے، قرض ادا کر دو جو تمہارے اوپر ہے، یا جیل میں جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں او کہہ سکتے ہیں اما کی جگہ، دوسرے والے اما کی جگہ۔ اور دوسری مثال، اما ان تتکلم بالخیر والا فاسکت، یا اچھا بولو یا چپ رہو۔ وقد تبدل میمھا یاء ساکنۃ، جیسے ایما کے لیے بتایا تھا ویسے ہی یہاں بتا رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا میم بدل جاتا ہے یائے ساکنہ میں۔ اوپر شعر ہم نے پڑھا ہے رأیت رجلاً، یہاں فرماتے ہیں دوسرے والے میں بھی کہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، یائے ساکنہ میں بدل جاتا ہے میم، اما میں بھی۔ کقول ایما ایما الی جنت ایما الی نارین، یا اس میں ایسے ہے اما الی جنت اما الی نارین، یا جنت کی طرف جاؤ گے یا جہنم کی طرف انسان جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اما اور اما کی گفتگو ہوئی۔ اب اگلا درس بعد میں ہوگا، لیکن ایک ہلکی سی ہیڈنگ پڑھ لیتے ہیں، ہیڈنگ کے طور پہ ایک لائن، ما وان ولو تختص بالجملۃ الفعلیۃ، یہ تینوں جو ہیں یہ مخصوص ہوتے ہیں جملہ فعلیہ سے، وَأَنَّا بالجملۃ الاسمیہ، اور انا جو ہے مخصوص ہے جملہ اسمیہ سے۔ اس کی کیوں باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں واضح کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔